معزز سامعین، سورۃ ہود 11 نمبر اس کی پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ علیم اور رحمان اور رحیم کا فرمان ہے کہ کتابن، یہ قرآن کتاب، احکمت آیاتہ، اس کی ٹوٹل آیتیں، سارا قرآن اس کی جملہ آیتیں محکم ہیں، محکم بنائی گئی ہیں۔ آپ نے سورۃ آل عمران میں شروع میں پڑھا ہوگا کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب، اس کی آیات محکم بھی ہیں، متشابہ بھی ہیں، درست ہے۔ لیکن وہ متشابہ جو ہیں، وہ متشابہ ان کے لیے ہیں جن کے علم میں کمی ہے، یا ان کی تعبیر آگے چل کر سائنسی ایجادات کے ذریعے کھلنے والی ہوں گی۔ تو جو سائنسدان ہیں وہ تو شروع سے ہی، حکمت کے عالم شروع سے ہی، سائنس کے عالم شروع سے ہی ان کو سمجھتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو قرآن، ان کو اللہ نے والراسخون فی العلم کا بھی نام دیا ہوا ہے کہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے، پختہ، ان کے لیے کوئی بھی چیز متشابہ نہیں ہے۔ متشابہ ان پڑھ لوگوں کے لیے ہے، جب پڑھ جاتے ہیں یا وہ تعبیرات جو ایجادات زمانہ کے ذریعے کھل جاتی ہیں، تو یہ آیت سورۃ ہود کی پہلی کہ کتابن احکمت آیاتہ، قرآن حکیم کی ٹوٹل آیتیں محکم ہیں۔ اس کو پھر آپ متشابہ والے جو آل عمران کے شروع میں آیت کا ذکر ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تو وہ متشابہ آپ کو عارضی معلوم ہوگی، دائمی معلوم نہیں ہوگی۔ اور وہ اس دور میں تو سب چیزیں کھل گئی ہیں، کوئی چیز متشابہ نہیں رہی۔ قرآن آگے فرماتا ہے کہ ثم فصلت، پھر یہ ٹوٹل آیات، سارا قرآن، پورا قرآن محکم، ثم فصلت، محکم بنانے کے بعد تفصیل کیا گیا ہے۔ اب کوئی اس کی آیت قرآن کے حوالے سے سمجھنے کے بعد مبہم نہیں اور مشتبہ نہیں، اور یہ سارا قرآن مفصل ہے، تفصیل کیا ہوا ہے، تفسیر کیا ہوا ہے، کس نے کیا؟ فرمایا من لدن حکیم خبیر، یہ حکیم اور خبر رکھنے والے اللہ کی جانب سے اس کی تفسیر ہے۔ اب قرآن کی تفسیر ہمیں بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی معنی پیش کریں، اپنی طرف سے کوئی تعبیر پیش کریں، اجازت ہی نہیں ہے۔ ہم عام آدمی کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا مجال ہے ہماری؟ خود جناب خاتم الانبیاء علیہ السلام، جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، اس کو بھی قرآن حکیم بتاتا ہے، اس کے متعلق بھی ساری دنیا کو بتاتا ہے قرآن کے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، یہ محمد اگر ایک قول بھی جاری کرے ہمارے بارے میں، ہمارے اوپر، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، ایک قول لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اس وقت ایک حدیث جاری کرنے پر طاقت سے ہم اس کو پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی رگ حیات کو کاٹ دیں گے۔ ایک حدیث کی بھی نبی کو اجازت نہیں ہے جاری کرنے کی۔ اب سوال ہے کہ سوالی آئے ہیں، فیصلہ آیا ہے نبی کے پاس۔ نبی کے زمانے میں
قرآن کا نزول تو ہوتا رہا، اور جس مسئلے میں سوالی آئے ہیں اس مسئلے کے متعلق قرآن اترا ہی نہیں ہے۔ جو مقدمہ نبی کے خدمت میں لوگوں نے پیش کیا ہے اس کے بارے میں قرآن اس وقت تک چپ ہے، اللہ نے کوئی رہنمائی نہیں بھیجی۔ اب نبی کے لیے کیا ہوگا کہ وہ فیصلہ کس طرح کرے، فتویٰ کس طرح دے، سوالی لوگوں کا جواب کس طرح دے، اس کے لیے قرآن بولتا ہے فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے، بادشاہ ہے اور حق کا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اے محمد جلدی نہ کرنا قرآن کے مقابلے میں۔ سوال آیا ہے، تیرے پاس میری بھیجی ہوئی وحی کے مقدار کے اندر جواب نہیں ہے، لیکن سوالیوں کو جواب دینے میں لا تعجل، عجلت نہ کرنا۔ کیا من قبل ان یقضی الیک وحی، جب تک ان سوالی لوگوں کے مقدمے میں وحی کمپلیٹ نہ بھیجی جائے، وحی مکمل نہ بھیجی جائے، فیصلہ نہیں بھیجا جائے، اس وقت تک تو لا تعجل، جلدی نہ کرنا۔ اور سوالی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں، فریادی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ابھی ہو، ہمیں فتویٰ ابھی چاہیے، تیرے پاس نہیں ہے وحی کے مقدار میں تو کوئی بندوبست کرو، کوئی فتویٰ دو۔ تو رب تعالیٰ اپنے نبی کو تعلیم دیتا ہے کہ درخواست کرو مجھے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، مجھے کہو کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا۔ سوالی کھڑے ہیں، مسئلہ درپیش ہے، مقدمہ درپیش ہے، اب ان کو جواب دینے کے لیے تیری بھی بندش ہے، اس لیے تو رب زدنی علما، میرے رب تو میرا علم بڑھا تو میں ان کو جواب دوں۔ تو اتنی بندش ہے نبی کے اوپر کہ اپنی طرف سے سوالی لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اسے نبی کو کہا جاتا ہے کہ لا تعجل، اپنی طرف سے جلدی نہ کرنا۔ تو اب قرآن تفصیلی ہے، سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کچھ نہیں بولا، چپ رہے؟ بھائی بات ہے قانون کی، بات ہے فیصلوں کی، بات ہے عدالتی معاملات کی، اس معاملات میں قرآن کی بات چلے گی۔ کوئی کسی کو کہے مجھے پانی پلا، کھانا کھلا، بھوک لگی ہے، یہ مشورہ، کپڑے کس طرح کہاں سے ملیں گے، کس طرح ملیں گے، کتنے میں ملیں گے، دنیا کی باتیں، گرمی ہے، سردی ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، اس حاجات شخصی انفرادی اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام نے بالکل کی ہیں۔ لیکن قرآن جو قانون کی کتاب ہے، عدالت کی کتاب ہے، فیصلے کرنے کی کتاب ہے، وہ قوانین کے حوالے سے یہ باتیں ہیں کہ نبی کو اجازت نہیں ہے جو اپنی حدیث جاری کرے، یا جو وفد آیا بیٹھا ہے مقدمہ اپنا لے کر کے، ان کے فیصلے کا جواب دینا بھی نبی کو اجازت نہیں ہے جب تک قرآن سے اس کو رہنمائی نہ ملے۔ تو رسول علیہ السلام نے بہت کچھ بولا ہے، بہت کچھ بتایا ہے، سب کچھ کیا ہے جو بھی تم تصور کر سکتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو یہ آیت ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کے اندر اس آیت کی معنی ہے کہ جو بھی نبی نے بولا ہے یہ وحی ہے۔ ایسے تو نہیں ہے، خود قرآن میں ہے کہ لما اذنت لهم، اے نبی یہ منافق تم سے جنگ کے موقع پر اجازت لینے آئے تھے کہ گھر ہمارے خالی ہیں، گھر محفوظ نہیں ہیں، ہم جنگ پر آپ سے چلیں، پیچھے کوئی ان کی سنبھال کرنے والا نہیں ہے، ہمیں چھٹی دی جائے، ہم جنگ پر نہ چلیں۔ نبی نے ان پر اعتماد کیا، کہا جاؤ تمہیں چھٹی ہے۔ تو رب تعالیٰ اس اتنی اجازت پر بھی مواخذہ کرتا ہے، اس مواخذے میں ایک تنبیہ آ جاتی ہے کہ تجھے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، اب چھوڑ دیتے ہیں، اب چھوڑ دیتے ہیں، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ تو یہ جو
اختیار ہوتا ہے دینی معاملات میں بند ہے، وہاں اللہ کی بات چلے گی۔ نبی نے کیا ہے یہ کچھ، تو نبی کو کہا گیا کہ ان سے تجھے امتحان لینا چاہیے تھا، اور لوگ آئے ہیں اسی شہر کے ہیں، ان کے گھروں کے اوپر چوکیدار تو نہیں کھڑے ہوئے، ان کے گھروں کے لیے چوکیداری کا معاملہ آ گیا ہے کہ یہ محفوظ نہیں ہے، یہ جا کے گھر والوں کو بچائیں۔ سو یہ جھوٹ کہہ کے تجھ سے اپنا فیصلہ لے گئے ہیں، رعایت لے گئے ہیں، آئندہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن اس معاملے میں بھی نبی کو تنبیہ کرتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ تو بات ہوئی کہ نبی کا قول کیا ہے، حدیثیں کیا ہیں، نبی نے حدیثیں بولی ہیں، تو اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب، اچھی بہتر حدیثوں کی کتاب میں نے نازل کی ہے، اور وہ حدیثیں انہ لقول رسول کریم، جو حدیثیں میں نے نازل کی ہیں انہ لقول رسول کریم، رسول کی حدیثیں وہ ہیں، رسول کے اقوال وہ ہیں، رسول کے قول وہ ہیں۔ تم نے اور قول خود بنائے ہیں اپنے اماموں کے ذریعے، جن تمہاری والی حدیثوں میں تمہارے والے اماموں کے جو منسوب ہیں رسول کی طرف، ان کے اندر تو نبی کے اوپر تبرہ ہے، نبی کی توہین کی گئی ہے۔ تو وہ تبرہ والی حدیثیں آنکھوں پر لگائے بیٹھے ہو، وہ ان کو چومتے ہو، اور پھر گالیاں دے کے پھر جلوس نکالتے ہو کہ فرانس کے صدر نے نبی کی توہین کی ہے۔ فرانس کے صدر جو بھی ہے کیا کہا ہے، کھولتے کیوں نہیں ہو؟ کھولو نا کہ فرانس کے صدر نے کیا بولا ہے، یا اس پروفیسر کو ادھر قتل کیا گیا پیرس میں یا فرانس میں، اس نے کیا بولا تھا۔ یہ باتیں یہاں کھولی کیوں نہیں جاتی؟ تم اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہو کہ نبی نے کوئی کال گرل کے پاس گئے اور اس کو بولا کہ ابھی تو خود کو میرے حوالے کر، تو اس نے نبی پر تبرہ کی کہ تو بازاری آدمی ہے، میں شہزادی ہوں، میں ملکہ ہوں۔ یہ باتیں تم بچوں کو پڑھا رہے ہو، یہ امت مسلم کے نسل کو بخاری میں یہ حدیث تم پڑھا رہے ہو، اور جو سویڈن کے خاکے ہیں، جو ڈنمارک کے خاکے ہیں، جو فرانس کے خاکے ہیں، اس پر تم بولتے نہیں ہو۔ تمہیں تو جس رشدی نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے اوپر اس نے تم کو چیلنج کی تھی، اقوام متحدہ کو درخواست لکھی تھی، آئیں میرے سامنے، میں نے کون سی نئی بات کی ہے جو ان مولویوں نے اپنے مدرسوں میں وہ نہیں کی۔ یہ وہی باتیں ہیں جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، میں اس کی نقل کی ہے۔ تم نے کتاب رنگیلا رسول پر بھی بڑا مسئلہ کھڑا کیا، اس کی کتابیں، اس کی حدیثیں وہ ساری تمہارے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، تو لوگوں کو کیوں خود کو عاشق رسول بنا رہے ہو؟ جناح صاحب کے پاس تم نے مقدمہ بھیجا، اس نے تم پر یہ بات کھولی کہ غازی علم دین کو میں آزاد کرا لوں گا، کہو کہ یہ حدیثیں میرے نبی کے شان کے خلاف ہیں، اور میرے نبی نے ایسی شادیوں اور بیویوں کا معاملہ نہیں کیا، تو تم نے جناح سے مقدمہ واپس لے لیا اور کہا کہ وہ اس سے ایسا بیان کورٹ میں ہم نہیں دلائیں گے۔ تو تم خود توہین رسول کرنے والے ہو، عاشق رسول ہونے کی دعویٰ تمہاری جھوٹی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ، جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ، یہ سورۃ جاثیہ کی 6 نمبر آیت ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ جب اللہ کی کتاب احسن الحدیث یعنی بہتر حدیثوں پر مشتمل ہے، تو ان حدیثوں کو چھوڑ کر اور کن حدیثوں پر تم ایمان لاؤ گے؟ اور یقیناً قرآن کے اس سوال کا جواب تم نے آج تک نہیں دیا۔ قرآن انداز
شستگی میں بول رہا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ، قرآن احسن حدیثوں پر مشتمل حدیثوں کی کتاب ہے۔ فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، اللہ کی حدیثوں، اللہ کی آیتوں، جو آیتوں کی شکل میں حدیثیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کن حدیثوں پر ایمان لاؤ گے؟ تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ سارے مدارس کی طرف قرآن کا قرض ہے، سارے دینی مدرسے کہلانے والوں کی طرف قرآن کا یہ سوال ہے کہ تم قرآن کی حدیثوں کو چھوڑ کر کن حدیثوں پر ایمان لاؤ گے؟ گویا کہ تم نے قرآنی حدیثوں کو مانا ہی نہیں ہے، اور تم امامی حدیثوں، وہ جو مجوسی امام ہیں، جو آتش پرست امام ہیں، ان کی حدیثوں کو، ان کے بنائے ہوئے من گھڑت قصوں کو حدیث رسول بنا کر تم پوجتے ہو، پڑھاتے ہو۔ قرآن احادیث سے تمہیں بخار چڑھتا ہے۔ قرآن نے تو یہ حدیث کہی ہے کہ حدیثوں کی کتاب قرآن ہے، اس کو کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے کہ اچھی حدیث، معتبر حدیث، پختہ حدیث، یقینی حدیث قرآن کی بات ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ بات تم کیوں نہیں سناتے لوگوں کو؟ اور حدیثیں تم وائزوں میں کہتے ہو، بولتے ہو، قرآن کی حدیث، اس کو حدیث ہی نہیں کہا تم نے کبھی کہ یہ بھی حدیث ہے۔ تو تم لوگ قرآن سے بھی سچے نہیں ہو، رسول کے ساتھ بھی سچے نہیں ہو، اور تمہاری دعوائیں جو ہیں وہ قرآن کے ان احکام کی روشنی میں ایسی دعوائیں ہیں جن کے اوپر ہمیں یقین سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تم منکرین قرآن ہو۔